تو اللہ کہہ رہا یوم ندعو کل اناس بامامہم، اور یاد کرو وہ دن جب ہم ہر بلائیں گے انسان کے ہر طبقے کو، ہر گروپ کو اس کے امام کے ساتھ۔ فمن اوتی کتابہ بیمینہ، تو جس کا کتاب مانے نامہ اعمال، جس کا نامہ اعمال بیمینہ اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، فاولئک یقرؤون کتابہم، تو وہ تو خوشی خوشی نامہ اعمال کو لے گا، اور یقرؤون کتابہم، اور اپنے نامہ اعمال کو پڑھتا جائے گا۔ سوچئے ایک لمحے کے لیے میں بھی سوچوں اور آپ بھی سوچیں، جس کے اعمال نامے میں یہ لکھا ہو کہ اس نے 5 وقت کی نماز پڑھی روزانہ، جس کے عمل میں یہ لکھا ہو کہ روزانہ رات کو 3 سے 4 بجے اٹھ کر اس نے تہجد پڑھی ہے، جس کے نامہ اعمال میں یہ لکھا ہو کہ اس نے اتنے غریبوں کی مدد کی ہے، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں دی ہے، وہ تو بڑا خوشی خوشی پڑھے گا۔ اور بس میں آگے کیا بات کروں، آپ اور یہ سوچ لیں، میں بھی سوچوں اس بارے میں، محاسبہ ہم سب کو کرنا چاہیے کہ اگر اللہ نے کل قیامت کے دن کہا کہ تجھے 60 سال کی زندگی دی تھی نا، تو اپنی جوانی کا 1 سال پڑھ کے سنا دے سب کے سامنے، بس یا اپنی زندگی کا 1 سال پڑھ کے سنا دے، باقی سال تیرے معاف۔ کیا ہم اور آپ، میں اور آپ اس قابل ہیں کہ 1 سال بھی اللہ کے سامنے پڑھ سکیں یا 1 ہفتہ بھی پڑھ سکیں؟ ہم اپنے اعمال میں کیا رجسٹر کروا رہے ہیں؟ فاولئک یقرؤون کتابہم، جس کے اعمال نامے کے اندر خیر ہوگی وہ تو اس کو لے گا۔ فاولئک یقرؤون، قرأ یقرؤ مانے پڑھنا، وہ اس کو پڑھے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے ولا یظلمون فتیلا، فتیلا کہتے ہیں دھاگے کو، اور کسی پر دھاگے کے برابر بھی اللہ قیامت کے دن ظلم نہیں کرے گا۔ جس نے جو عمل کیا ہوگا اس کو اتنی ہی سزا دی جائے گی، جس نے جتنا عمل کیا ہوگا اس کو اتنا ہی اجر دیا جائے گا۔ پھر اللہ کہہ رہا ومن کان فی ہذہ اعمی، اعمی کہتے ہیں اندھے کو، ومن کان فی ہذہ اعمی، اور جو تھا اس دنیا میں اندھا حق سے، ایک ہے آنکھوں والا لیکن جس کو حق دکھائی نہ دے، ایک ہے کانوں والا جسے حق سنائی نہ دے، تو وہ اللہ کے نزدیک وہی ہے جن کا پہلے پارے میں اللہ نے کہا صم بکم عمی فہم لا یرجون۔ اللہ کہہ رہا ومن کان فی ہذہ اعمی، جو اس دنیا میں تھا اندھا، فہو فی الآخرۃ اعمی، تو پھر وہ آخرت میں بھی اندھا ہی ہوگا۔ واضل السبیل، اور یہ وہ لوگ ہیں امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ 15ویں سپارے کے 7ویں رکوع کی آخری آیت سے آج کے درس کا ہم نے آغاز کیا ہے، اور رب العزت نے اس آیت میں حضرت انسان کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے عزت دی ہے، ہم نے عزت بخشی ہے۔ آیت نمبر ہے 70 سورہ بنی اسرائیل کی، اور ہم نے عزت بخشی ہے بنی آدم کو، یعنی اس کو فضیلت عطا فرمائی۔ اللہ نے انسان کے علاوہ بے شمار مخلوقات بنائی ہیں، اور آپ کو یاد ہو تو میں نے جب روح کا بات آئی تھی تو وہاں پر آپ کے سامنے ذکر بھی کیا تھا کہ پہلے عالم ارواح میں سب سے پہلی روح بنائی گئی، اس کے بعد جناب ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا، جس کے بعد اللہ رب العزت نے اس زمینی حیات کو پیدا فرمایا، پھر انسان مختلف اسپیشیز سے ہوتا ہوا اپنے کمال کو پہنچا ہے۔ تو یہ وہ تھیوری ہے جس کے اندر ڈارون کا جو نظریہ ہے، اس کے علاوہ بگ بینگ تھیوری ہے، اس کو اگر ریلیٹ کرتے ہیں قرآن کی ان آیات سے تو بہت لاجیکل اور تھیوریٹیکل جو ہے وہ ہمیں جو ہے اس کائنات کے حوالے سے جو ہے ایک مفہوم اس کا سمجھ میں آتا ہے۔ تو پروسیس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے انسان کو اس کے کمال تک پہنچایا ہے۔ تو اللہ نے بھی کہا کہ ان تمام مخلوقات میں اللہ نے بنی آدم کو عزت دی، اور نہ صرف یہ کہ عزت دی کہ وَحَمَلْنَاهُمْ، اور اللہ اسے اٹھاتا ہے، اٹھائے پھرتا ہے، اور ہم اسے اٹھائے پھرتے ہیں، سوار کرتے ہیں فی البر والبحر، خشکی میں بھی، والبحر اور سمندر میں بھی۔ یعنی اس انسان کے لیے ہم نے خشکی میں بھی چلنے کے لیے سواریاں مہیا کی ہیں، راستے مہیا کیے ہیں، اور اس کے علاوہ سمندروں کے اندر بھی اس کے چلنے کے لیے راستے بنائے ہیں، سواریاں رکھی ہیں۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اس کے علاوہ ہم نے بنی آدم کے لیے پاکیزہ رزق رکھا ہے جو ہم انہیں عطا فرماتے ہیں۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے انہیں فضیلت دی ہے عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا، اکثر وہ مخلوق جو ہم نے پیدا کی ہے ان سب میں انسان کو، بنی آدم کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔
اب جب اللہ نے فضیلت دی ہے، خشکی اور تری میں چلنے کے لیے راستے مہیا کیے ہیں، روزی دی ہے، روزگار دیا ہے، جب اللہ نے اتنی فضیلت دی ہے، جب جس کی فضیلت زیادہ ہوتی ہے اس کا حساب بھی زیادہ ہوتا ہے، یہ تو اصول ہے۔ اب اگلی آیت میں جو آیت نمبر 71 ہے اور 8ویں رکوع کا آغاز ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے یوم ندعو، یہ بڑے سننے والی بات ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، اور یاد کرو اس دن کو، ندعو جب ہم بلائیں گے، کل اناسن ہر انسان کے گروہ کو، ہر انسان کے گروپ کو، بامامہم ان کے لیڈر کے ساتھ، ان کے امام کے ساتھ۔ دنیا میں آپ نے جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہوا ہے، جس کو امام سمجھا ہوا ہے، امام کا مقصد صرف مسجد کے امام نہیں، امام کا مقصد ہوتا ہے، امام کا عربی میننگ ہوتی ہے جو سامنے ہو، یعنی جو فرنٹ سے لیڈ کر رہا ہو کسی چیز کو، آپ اس کو فالو کر رہے ہیں بیک پر سے، جناب اس کو کہتے ہیں امام، یہ میرے امام ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ عمرے پر جاتے ہیں، مدینہ شریف جاتے ہیں، تو لکھا ہوتا ہے کہ فلاں ہوٹل جو ہے وہ اس فلاں ہوٹل کے امام ہے، یعنی سامنے ہے۔ تو چونکہ امام سب سے آگے ہوتا ہے اور سب کے سامنے ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو امام کہتے ہیں، اور تمام لوگ اس کے پیچھے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کو مقتدی کہتے ہیں، یعنی کہ اس آگے والے کی اقتداء کرنے والے، فالو کرنے والے۔ تو اس وجہ سے مسجد کے امام کو بھی امام کہا جاتا ہے۔ لیکن دنیا کے اندر جو بندہ لیڈ کر رہا ہے اور جو لوگ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اللہ قیامت کے دن ان تمام لیڈرز کو بلائے گا اور لوگوں کو بلائے گا ان لیڈرز کے ساتھ۔ اب آدمی یہ دیکھے کہ دنیا میں اس نے اپنا امام کس کو بنایا، اور وہ سوچے کہ کیا میں کل قیامت کے دن اپنے اس لیڈر کے ساتھ کھڑا ہونا پسند کروں گا کہ نہیں کروں گا۔ یہ صرف دنیا کا میٹر نہیں ہے کہ آپ نے کوئی پولیٹیکل پارٹی جوائن کر لی، جناب وہ دین کا مسئلہ ایک طرف ہے ہمارا، لیکن یہ پولیٹیکل معاملہ ہمارے ایک طرف ہے۔ اللہ آپ نے چوروں کو، لٹیروں کو لیڈر بنایا ہے، جنہوں نے قوم کا پیسہ لوٹا ہے، جنہوں نے ملک کو تباہی کے دہانے پر لے آئے ہیں، غریبوں کی جنہوں نے استحصال کیا ہے، اور آپ نے ان کے جھنڈے باندھے ہوں، ان کی پارٹی کے نعرے لگائے ہوں، اور آپ سمجھیں کہ جناب ہم تو صرف جھنڈے باندھ کر چھوٹ جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ بلکہ جب وہ چور کر اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا، جس نے پورے ملک کو کھا گیا، امت کو زبحالی کی طرف لے آیا، اور آج جو ہمارے مسلمان ممالک ہیں جہاں اسلامی جمہوریہ کے نام کے ہم دعویٰ کرتے ہیں، ان معاشروں کے اندر جو ذلت اور ضلالت ہے وہ ان لیڈرز کی وجہ سے، اور جو ان لیڈرز کے پیروکار ہیں، اللہ قیامت کے دن ان چوروں کی صف میں آپ کو بھی کھڑا کرے گا۔ تو اس لیے کسی ایسے کرپٹ آدمی کو لیڈر بنانے سے پہلے سوچ لیجیے کہ کیا کل قیامت کے دن آپ اس کے ساتھ کھڑا ہونا پسند کریں گے۔ اسی طریقے سے کسی گمراہ آدمی کو امام بنانا، ایک وہ بندہ ہے کسی مسلک میں، کسی بھی مسلک میں ہو، میں اکثر آپ کو کہتا ہوں کسی مسلک میں ہو، نفرت پھیلانے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ دین اخوت سکھاتا ہے، محبت سکھاتا ہے، پیار سکھاتا ہے۔ آپ نے ایک ایسے بندے کو لیڈر بنایا ہوا ہے جس نے نفرت ہی نفرت پھیلائی ہے دنیا میں، جس نے ایک دوسرے کی تکفیر ہی کرنی ہے، ایک دوسرے کو کافر ہی کہنا ہے، اور آپ اس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ تو کل قیامت کے دن وہ بندہ جو امت کے اندر تفرقہ کا باعث ہے، امت کو تقسیم کرنے کا باعث ہے، اگر آپ نے اس کو فالو کیا ہوگا تو آپ پھر اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اسی طریقے سے یہ جو پیری مریدی کا معاملہ ہے، اللہ والے اس دور میں تو مشکل ہو گیا ہے ملنا، شعبدے باز زیادہ ہیں۔ پیری مریدی کے نام پر اکثریت میں ڈرامے بازی ہو رہی ہے، حالانکہ پیری مریدی اٹ سیلف اچھی چیز ہے۔ پیر کا کام کیا ہے؟ پیر ایک مینٹر ہوتا ہے جو آپ کا کنیکشن، ایک روحانی کنیکشن اسپرچولیٹی کے لحاظ سے اللہ سے جوڑتا ہے، اس کا کام یہ ہے۔ لیکن آج کے دور کے اندر یہ پورا ایک دھندا بن گیا ہے۔ آج کے دور کے اندر جعلی پیر، ایسے لوگ جنہیں قرآن کی صحیح تلاوت کرنا نہیں آتی، وہ گدیوں پر بیٹھ کر اس پیری مریدی کے نام پر اللہ کی شریعت کا مذاق بناتے ہیں، قرآن اور حدیث کی صحیح تعلیمات کے خلاف کرتے ہیں، اور نام ان بزرگوں کا لیتے ہیں، ان اولیاء کا لیتے ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی قرآن کے مطابق گزاری، قرآن کی دعوت کو عام کرتے ہوئے گزاری۔ تو اب ایسے لوگوں کا مرید بن جانا کہ جو خود گمراہ ہیں اور امت کو گمراہ کر رہے ہیں، اور ان کے نعرے لگانا کہ میں تو بھائی فلاں پیر صاحب کا مرید ہوں اور ان پیر صاحب کا بھی اللہ حافظ ہے، اور آپ ان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ تو ایسے جاہلوں کے، ایسے گمراہوں کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے بہتر یہ ہے کہ آپ اللہ کے قرآن کو تھام لیجیے، حدیث کو تھام لیجیے، شریعت کو تھام لیجیے۔ داتا علی حجویری نے کشف المحجوب میں کیا خوبصورت بات لکھی ہے۔ لوگ تو ان اولیاء کا نام لیتے ہیں نا۔ داتا صاحب نے فرمایا اگر تم کسی شخص کو ہواؤں میں اڑتا ہوا دیکھو
لیکن اگر وہ شریعت پر کامل نہیں ہے وہ گمراہ تو ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ یہ دین میں جو معیار ہے وہ ہوا میں اڑنا نہیں ہے۔ دین میں معیار یہ نہیں اللہ کا ولی وہ ہوگا جو پھول سے کبوتر بنا دے گا اور کبوتر کو پھول بنا دے گا، یہ کوئی میجک نہیں ہے۔ شریعت کے اوپر چلنے والا اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں وَمَا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلِيًّا جَاهِلًا، اللہ کسی جاہل کو اپنا ولی بناتا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو ولایت دینی ہوتی ہے تو پہلے اس کے قلب کو، اس کے دل کو اپنے انوار سے، اپنے نور سے فیضیاب کرتا ہے اور پھر اسے اپنا قرب خاص عطا فرماتا ہے۔ تو جو بندہ آپ کو پیری مریدی کرتا ہوا دیکھے اور اس کو قرآن و سنت کی صریح تعلیمات سے واقفیت نہ ہو تو سمجھیے وہ گمراہ ہے۔ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے بچیے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، اور یاد کرو وہ دن جب ہم ہر بلائیں گے انسان کے ہر طبقے کو، ہر گروپ کو اس کے امام کے ساتھ۔ فمن اوتیا کتابہ بیمینہ، تو جس کا کتاب مانے نامہ اعمال، جس کا نامہ اعمال بیمینہ اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، فاولئک یقرؤون کتابہم، تو وہ تو خوشی خوشی نامہ اعمال کو لے گا اور یقرؤون کتابہم، اور اپنے نامہ اعمال کو پڑھتا جائے گا۔ سوچئے ایک لمحے کے لیے، میں بھی سوچوں اور آپ بھی سوچوں، جس کے اعمال نامے میں یہ لکھا ہو کہ اس نے 5 وقت کی نماز پڑھی روزانہ، جس کے عمل میں یہ لکھا ہو کہ روزانہ رات کو 3 سے 4 بجے اٹھ کر اس نے تہجد پڑھی ہے، جس کے نامہ اعمال میں یہ لکھا ہو کہ اس نے اتنے غریبوں کی مدد کی ہے، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں دی ہے، وہ تو بڑا خوشی خوشی پڑھے گا۔ اور بس میں آگے کیا بات کروں، آپ اور یہ سوچ لیں، میں بھی سوچوں اس بارے میں، محاسبہ ہم سب کو کرنا چاہیے کہ اگر اللہ نے کل قیامت کے دن کہا کہ تجھے 60 سال کی زندگی دی تھی نا، تو اپنی جوانی کا 1 سال پڑھ کے سنا دے سب کے سامنے بس، یا اپنی زندگی کا 1 سال پڑھ کے سنا دے، باقی سال تیرے معاف۔ کیا ہم اور آپ، میں اور آپ اس قابل ہیں کہ 1 سال بھی اللہ کے سامنے پڑھ سکیں یا 1 ہفتہ بھی پڑھ سکیں؟ ہم اپنے اعمال میں کیا رجسٹر کروا رہے ہیں؟ فاولئک یقرؤون کتابہم، تو جس کے اعمال نامے کے اندر خیر ہوگی وہ تو اس کو لے گا۔ فاولئک یقرؤون، قرأ یقرؤ مانے پڑھنا، وہ اس کو پڑھے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے ولا یظلمون فتیلا، فتیلا کہتے ہیں دھاگے کو، اور کسی پر دھاگے کے برابر بھی اللہ قیامت کے دن ظلم نہیں کرے گا۔ جس نے جو عمل کیا ہوگا اس کو اتنی ہی سزا دی جائے گی، جس نے جتنا عمل کیا ہوگا اس کو اتنا ہی اجر دیا جائے گا۔ پھر اللہ کہہ رہا ومن کان فی ہذہ اعمی، اعمی کہتے ہیں اندھے کو، ومن کان فی ہذہ اعمی، اور جو تھا اس دنیا میں اندھا حق سے، ایک ہے آنکھوں والا لیکن جس کو حق دکھائی نہ دے، ایک ہے کانوں والا جسے حق سنائی نہ دے، تو وہ اللہ کے نزدیک وہی ہے جن کا پہلے پارے میں اللہ نے کہا صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ تو اللہ کہہ رہا ومن کان فی ہذہ اعمی، جو اس دنیا میں تھا اندھا، فہو فی الآخرۃ اعمی، تو پھر وہ آخرت میں بھی اندھا ہی ہوگا۔ وہ اضل السبیلا، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں گمراہ کر دیا گیا ہے سیدھی راہ سے۔ اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگلی 2-3 آیات ہیں جس میں خطاب کیا جا رہا ہے، اور ان تمام آیتوں کا مقصد سمجھانے کا یہ ہے کہ برائی سے بچانے والی، گمراہ ہونے سے بچانے والی ذات اللہ کی ہے۔ پیغمبر بھی اگر کسی شے سے بچتے ہیں، گناہوں سے محفوظ رہتے ہیں، تو اصل میں یہ ان کا اختیار نہیں ہے، بلکہ اللہ ہی ہے جو ان کو بچانے والا ہے، اللہ ہی ہے جو انہیں گمراہ ہونے سے محفوظ رکھتا ہے۔ فرمایا وَإِن کادو، کادو کا معنی قریب تھا، اللہ کہہ رہا وَإِن کادو، اور یہ قریب تھا، لَيَفْتِنُونَكَ، کہ یہ محبوب آپ کو یہ فتنے میں ڈال دیتے، عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، کس چیز کے بارے میں؟ اس چیز کے بارے میں جو وحی ہم نے آپ کی طرف کی ہے۔ کس طرح فتنے میں ڈالتے؟ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، کہ آپ ہم پر وہ جھوٹ گھڑ لیں، ہم پر افترا کر دیں وہ بات جو وحی ہم نے آپ کی طرف نہیں کی ہے۔ یہ معاملہ اس سے پہلے بھی قرآن کریم میں آ چکا ہے کہ مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ آپ اللہ کے نبی، ہم ماننے کو تیار ہیں، لیکن ایک ریکویسٹ ہے آپ سے، وہ ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ جو توحید کی بات کرتے ہیں اس میں تھوڑی لچک لے آئیں،
آپ تھوڑا ہمارے بتوں کے بارے میں جو کہتے ہیں کہ یہ معبودان باطلاں ہیں، ان بتوں کو جو ہے ایکسپٹ کر لیں. یا پھر ایک دن ایسا ایک دفعہ آیت آئی کہ جس کے رد میں، جس کی تفسیر میں علماء نے لکھا کہ انہوں نے کہا ایسا کر لیتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم آپ کے خدا کی عبادت کر لیتے ہیں، ایک دفعہ آپ ہمارے خدا کی عبادت کر لیں. جس کے بارے میں، جس کا واضح پیغام آپ کو سورہ کافرون میں ملتا ہے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. واضح طور پر کہہ دیجئے، کیونکہ توحید ہی تو مسلمان کے پاس ہے. اگر شرک پر کمپرومائز کر لیا جائے تو پھر ایمان کہاں رہ جاتا ہے؟ لا اعبد ما تعبدون، میں نہیں پوجوں گا اس کو، میں نہیں عبادت کروں گا اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم اس کی عبادت نہیں کرو گے جس کی میں عبادت نہیں کرتا. تو یہ اتمام حجت کے لیے کہہ دیا گیا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. میرا کام دعوت کو پہنچا دینا ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے. میری ذمہ داری جو میرے رب نے لگائی ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دیجئے جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کیا ہے. پیارے، پہنچانا آپ کا کام ہے. اب جو ہدایت کا خود طالب ہوگا ہم ہدایت دے دیں گے، جو خود سے ہی ہدایت نہیں چاہے گا تو اللہ بھی اسے ہدایت نہیں دیتا. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ چاہتے تھے کہ آپ ہماری وحی کو بدل لیں. اگر ہماری آپ وحی کو بدل لیتے، وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، خلیل کا معنی ہوتا دوست، تو جب یہ آپ کو دوست بنا لیتے. ہاں اب ٹھیک ہے، آپ نے اب ہماری کمپرومائز کر لیا ہے، اب آپ ہمارے دوست ہیں. وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اور اگر آپ کا رب آپ کو ثبتناک ثابت قدم نہیں رکھتا، جمائے نہ رکھتا، اور آپ کو اللہ نے ہر چھوٹے بڑے گناہ سے محفوظ نہیں رکھا ہوتا، لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا، تو قریب تھا کہ آپ کو اپنی طرف تھوڑا سا مائل کر لیتے. اگر رب کا فضل نہ ہوتا، رب کی مدد نہ ہوتی، تو پیارے کی کتنی کوشش کر لیں، آپ کو ان کے شر سے بچانے والا آپ کا اللہ ہے. اور اگر فضل نہ ہوتا آپ پر، رحمت نہ ہوتی اور اللہ آپ کو جمائے نہ رکھتا، تو اللہ کی مدد کے بغیر اور اللہ کے فضل کے بغیر آپ تھوڑا سا مائل ہو جاتے. اذا لأذقناک، اب یہ خطاب تو قرآن کی بے شمار اس طرح کی آیتیں ہیں کہ جس میں خطاب حضور سے کیا جا رہا ہوتا ہے، مراد امت ہوتی ہے. اور اب امت کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم نے اس معاملے پہ کمپرومائز کر لیا، لچک دکھا دی اور توحید کو صحیح طرح نہیں بیان کیا، تو اذا لأذقناک ضعف الحیات، تو پھر اگر تم مائل ہوئے تو تمہیں دنیا میں بھی دگنا اللہ عذاب دے گا، وضعف الممات، اور موت کے بعد بھی آخرت میں بھی اللہ تمہیں دگنا عذاب دے گا. ثم لا تجد لك علینا نصیرا، اور پھر تم نہیں پاؤ گے اللہ کے مقابلے میں کوئی مددگار. یہاں پر ایک جملہ یاد رکھ لیجئے، یاد آئی مجھے ایک لفظ پڑھتے ہوئے، ضعفا کا معنی. ضعفن ایک ضمناً بات آ گئی مدینہ شریف کے حوالے سے، تو میں نے کہا اس لفظ سے آپ کو بیان کر دوں. ضعفا کا معنی ہوتا ہے عربی میں دگنا. دو کا دگنا کتنا ہوگا؟ 4 گنا ہوگا. تو مجھے بھی یاد آ گئی وہ زمانے کی بات، جس زمانے میرا دورہ حدیث چل رہا تھا. عالم کورس ہوتا ہے 8 سال کا، تو 8 سال کے اندر جو ہمارا لاسٹ ایئر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں دورہ حدیث. اس میں ہم ساری حدیث کی کتابیں پڑھتے ہیں، اس میں یعنی وہ پورا حدیث کا دورہ ہو رہا ہوتا ہے. تو میرا دورہ حدیث چل رہا تھا، اور زمانے میں امام مسلم کے صحیح مسلم میں فضائل مدینہ چل رہا تھا، چیپٹر مدینہ کی فضیلت. امام مسلم ایک حدیث لے کر آئے، اور وہ حدیث لے کر آئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب مدینہ شریف آئے تو مدینہ کی آب و ہوا ٹھیک نہیں تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لیے دعا فرمائی، جو دعا امام مسلم صحیح مسلم کے اندر فضائل مدینہ کے چیپٹر میں لکھا ہے. تو وہاں پر عربی میں یہی الفاظ ہیں ضعفا کے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے اللہ، جو تو نے مکے والوں کو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سے برکت عطا فرمائی ہے، اس سے دگنی برکت مدینے والوں کو عطا فرما. پوری دعا کے الفاظ یہ ہیں کہ اے اللہ، جو تو نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا پر مکے والوں کو برکات دی ہیں، اس کی دگنی برکت. تو ہمارے استاد کہنے لگے کہ میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے ایک مدینہ شریف کے حوالے سے،
اللہ حیات میرے استاد جو ان سے میں نے دورہ حدیث پڑھا، اللہ ان کی عمر دراز بالخیر فرمائے، وہ کہنے لگے کہ مجھے یہاں ایک بات یاد آتی ہے کہ مکے میں نیکیاں کرو تو کتنا ثواب ملتا ہے؟ 1 لاکھ۔ تو کہا حضور کی دعا ہے، تو حضور نے یہاں دنیا اور آخرت کو الگ سے ڈفرینشیٹ نہیں کیا۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ مدینے والوں کو دنیاوی برکت دگنی کر دے، حضور نے جنرلی کہا۔ تو میں نے ہمارے استاد کہنے لگے میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اگر مکے والوں کو ایک نیکی پر 1 لاکھ نیکیاں ملیں تو رسول اللہ نے فرمایا مدینے والوں کو دگنی عطا فرما، تو کتنی ملنی چاہیے؟ 2 لاکھ ملنی چاہیے۔ پھر اگلی حدیث ہم نے پڑھی تو وہاں لفظ ضعفین کے، عربی زبان وہ واحد زبان ہے جس میں سنگولر اور پلورل کے درمیان بھی ایک چیز ہوتی ہے۔ آپ اردو پڑھتے ہیں تو اردو میں ہوتا واحد اور جمع ڈائریکٹلی، اس طریقے سے انگلش میں بھی آپ پڑھتے ہیں سنگولر اور مڈ کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ عربی ایک واحد زبان ایسی ہے جس میں سنگولر اور پلورل کے درمیان بھی ایک چیز ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں تسنیہ۔ تسنیہ اس چیز کو کہتے ہیں جو 2 چیزوں پر دلالت کرتی ہے۔ جب آپ کو کوئی چیز 2 کے لیے بولنی ہے تو پھر وہ ورڈ یوز کرتے ہیں جو تسنیہ کا ورڈ ہوتا ہے، جیسے یدن، ٹھیک ہے، اور دونوں ہاتھوں کیا بولیں گے؟ بھائی جو لوگ رفع یدین کرتے ہیں، امام شافعی کے ماننے والے ہیں یا امام احمد بن حنبل کے ماننے والے ہیں، تو وہ یہ رفع یدن کہتے ہیں یا رفع یدین کہتے ہیں کہ وہ ایک ہاتھ نہیں اٹھاتے بلکہ رفع یدین، دونوں ہاتھ۔ اس طرح شفن کا معنی ہونٹ، اور دونوں ہونٹوں کیا کہیں گے؟ شفتین۔ قبلہ، اور جہاں جس مسجد میں 2 قبلے کے معاملہ چینج ہوئے اس کو کیا کہتے ہیں؟ قبلتین۔ اس طرح ضعفن دگنا اور ضعفین دگنے کا دگنا۔ تو ہمارے استاد کہنے لگے کہ اگلی حدیث ہم نے پڑھی امام مسلم کی، تو ایک حدیث میں تھے لفظ ضعفن کے، اگلی حدیث میں لفظ آئے ضعفین کے۔ تو ہمارے حضرت کہنے لگے بھائی نکالو تاج العروس، میں نے تاج العروس وغیرہ نکالی تو علامہ بدر الدین عینی نے بخاری کی شرح کی ہے، انہوں نے لکھا کہ اس دعا کی برکت سے میرا گمان یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ مدینے میں نیکی کرنے والے کو 3 لاکھ نیکیوں کا ثواب دیتا۔ تو ہمارے حضرت کہنے لگے کہ بھائی یہ جو میتھمیٹکس ہے وہ عقل میں نہیں آنے والی، یہ دگنے کا دگنا کتنا ہوتا ہے؟ 2 2 = 4 ہوتا نا، 2 2 = 3 تو نہیں ہوتا۔ ہمارے حضرت کہنے لگے کہ یہ میتھمیٹکس سمجھ میں نہیں آئی علامہ عینی کی۔ علامہ عینی نے لکھا کہ بھائی 3 لاکھ ملتا ہے، اب 1 لاکھ کا وہ دگنے کا دگنا 3 لاکھ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے کہا ایک عربی ڈکشنری ہوتی ہے تاج العروس کے نام سے، مجھے کہا کہ آپ جاؤ اسٹول پہ چڑھو ڈکشنری لے کے آؤ اور نکالو ضعفین کا کیا معنی ہے۔ تو میں نے تاج العروس نکالی اور اس میں کھولا، اس کو ضعفین کا معنی تھا دگنے کا دگنا، یعنی کہ 4۔ تو اب حدیث کا ترجمہ کیا بنا کہ اے اللہ جو تو نے برکت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے مکے والوں کو عطا فرمائی ہے، اس کی دگنی برکت یعنی 4 گنا مدینے والوں کو عطا فرمائی۔ تو اب رسول اللہ کی یہ جو دعا ہے یہ دنیا اور آخرت اس میں کیٹیگرائز نہیں ہے، جنرلی دعا مسلم کے اندر لکھی۔ تو کچھ علماء نے یہ لکھا ہے کہ مکے والوں کو اگر کریں تو 1 لاکھ ثواب، اور مدینے میں نیکی کرو تو 4 لاکھ ثواب ملتا۔ تو ایک علمی معاملہ تھا، ایک ذوق کی بات تھی۔ تو اللہ تعالیٰ مکے جانا بھی نصیب کرے، مدینے جانا بھی نصیب کرے۔ ایک اور حدیث بھی ملتی ہے جس کے اندر 1 لاکھ اور مدینے میں 50,000 کی بھی روایت ملتی ہے، لیکن یہ حدیث بھی ملتی ہے۔ تو دونوں طرف طبقات ہیں، اہل ذوق جو ہوتے ہیں وہ ان چیزوں سے اپنے ذوق کو تسکین دیتے ہیں، اور اللہ کی رحمت ہے وہ مکے میں نیت پر زیادہ ثواب دے دے یا مدینے میں نیت پر زیادہ ثواب دے دے، دونوں ہی جگہ بڑی بات ہے، بابرکت۔ تو یہ ضعفہ کا جو لفظ آیا میرے ذہن میں آیا کہ مدینے کی کچھ بات ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس حدیث کو پڑھنے کی برکت سے مجھے اور آپ کو اسی سال اہل خانہ کے ساتھ وتھ فیملی مکۃ المکرمہ کی اور مدینۃ المنورہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ پھر فرمایا وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ، اور قریب تھا لَيَسْتَفِزُّونَكَ کہ یہ آپ کو نکال دیتے، پریشان کرتے اس مکے کی سرزمین سے، آپ کو جڑ سے اکھاڑنے کی پلاننگ کر رہے تھے۔ کہاں سے؟ مکے کی سرزمین سے۔ اب یہ بالکل وہ دور ہے جو ہجرت کا قریب دور ہے اور مکے کی زندگی اختتامی مراحل میں۔
اور یہ کس لیے آپ کو پریشان کر رہے ہیں؟ لیخرجوک منہا، تاکہ آپ کو اس شہر سے نکال دیں۔ وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اور پیارے اگر یہ آپ کو اس شہر سے نکال دیں گے تو وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ، تو آپ کے بعد بھی یہ خود بھی اس شہر میں الا قلیلا تھوڑی مدت تک ہی ٹھہر سکتے ہیں۔ پھر لوگوں نے دیکھا کہ حضور مدینہ ہجرت کر گئے، مائیگریٹ کر گئے، اور کچھ عرصے بعد 8ویں ہجری میں اللہ نے فاتح مکہ کی حیثیت سے اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیجا، مکہ فتح ہو گیا۔ تو اللہ نے کہا سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا، اور اللہ کا یہ طریقہ رہا ہے، ہمارا یہ طریقہ رہا ہے، من قد ارسلنا قبلک، آپ سے پہلے جن رسولوں کو ہم نے بھیجا ہے ان کے ساتھ بھی یہ دشواریاں آتی رہی ہیں۔ جو داعی ہوتا ہے نا، جو پیغمبروں کے مشن پر ہوتا ہے، داعی کے لیے زندگی آسان نہیں ہوتی، کبھی مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں اور چیلنجز آتے ہیں، لیکن اس میں داعی کے لیے کہ وہ صبر کرے اور استقامت سے دین کو نہ چھوڑے، کام کرتا جائے اپنا، اللہ کی مدد ضرور آتی ہے۔ لیکن یقیناً جب ٹینشن آتی ہے، فرسٹریشن ہوگی اور انزائٹی ہوگی تو یہ انسان کے بس میں تو نہیں ہے، یہ اللہ ہی مدد کرتا ہے تو صبر آتا ہے، ورنہ تو نہیں آتا۔ اللہ ہی وہ جو قرآن کی آیت چل رہی ہے وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اگر اللہ صبر نہ دے، اللہ اس ثابت قدم نہ رکھے، تو داعی جتنے بھی ہیں جنہوں نے پیغمبروں کی دعوت کے مشن کو تھاما ہوا ہے، اللہ ان سب کو استقامت عطا فرمائے۔ فرمایا کہ اللہ کی یہ سنت رہی ہے، طریقہ رہا ہے، من قد ارسلنا قبلک من رسلنا، جن کو اللہ نے بھیجا ہے آپ سے پہلے رسول بنا کر، ان کی قوم انہیں پریشان کرتی ہے، جب وہ قوم اپنی سے نکل جاتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس قوم پر عذاب آ جاتا ہے۔ وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا، اور اللہ کی یہ سنت، اللہ کا یہ طریقہ تبدیل نہیں ہوتا۔ ابھی آخری کی 2 آیتیں ہیں، اور یہ 2 آیتیں بڑی اہم آیتیں، مشہور آیتیں۔ اب آپ پہلے ہی دیکھیے کہ حضور کے زندگی میں پہلے ان 2-3 آیات میں یہ بیان کیا گیا کہ کیا مشکلات ہیں، کیا چیلنجز ہیں، آپ پر پریشانیاں ہیں، آپ کو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ وحی کو بدل دیں، آپ کو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو شہر سے نکال دیں۔ اب ایسے معاملات کے اندر اللہ اپنے حبیب کو کیا کہہ رہا ہے؟ اب ان دونوں آیتوں کو، ان دونوں مضمون کو آپ ملائیے۔ اللہ کہہ رہا اقیم الصلاۃ، پیارے یہ پریشان تو آپ کو کر رہے ہیں، شہر سے نکالنا بھی چاہتے ہیں، آپ کیا کیجیے۔ اب یہ نواں رکوع شروع ہو رہا ہے، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، آپ نماز کو قائم کیجیے، لدلوک الشمس، شمس کے، آفتاب کے، سورج کے زوال سے لے کر الی غسق اللیل، آخری رات تک یا آدھی رات تک۔ اس میں 4 نمازیں آ گئیں قرآن کریم میں وضاحت کے ساتھ، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، 5 نمازوں کا وضاحت کے ساتھ ذکر نہیں ہے کہ فجر یہ ہے، ظہر یہ ہے، عصر یہ ہے، مغرب یہ ہے، عشاء یہ ہے۔ اس وجہ سے پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک طبقہ ہے وہ 3 بھی پڑھ لیتا ہے، 3 اوقات میں پڑھ لیتا ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں اشارتاً اللہ نے ان 5 نمازوں کے اوقات کا ذکر کیا، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، زوال آفتاب سے لے کر، وہ کب زوال کا وقت ہوتا ہے؟ وہ جو دن کا مڈ ہوتا ہے نا، جب وہ جیسے ہی زوال کا وقت ختم ہوتا ہے تو کون سا وقت شروع ہوتا ہے؟ ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ کب تک رہتا ہے؟ تینوں ائمہ کے نزدیک، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، انشاءاللہ جب میں حدیث اللہ خیر سے قرآن مکمل کروا دے، جب میں، میرا ارادہ ہے اس کے بعد اللہ نے چاہا زندگی دی، حیاتی دی اور خیر کے ساتھ یہاں رکھا، تو ارادہ ہے کہ اس کے بعد پھر میں یا تو بخاری شروع کروں گا آپ کے سنیے، یا انشاءاللہ مسلم شروع کروں گا انشاءاللہ، تاکہ جس طرح ہم قرآن کو ترتیب بار پڑھ رہے ہیں تو انشاءاللہ مسلم کو یا بخاری کو بھی ہم ایک ایک حدیث پر بات کریں انشاءاللہ، تاکہ کم از کم زندگی میں آپ نے قرآن بھی اپنا دور کر لیا ہو، بخاری مسلم کو ہی پڑھ لیا ہو، تو کم از کم جو مین سورس ہے دین کا، جہاں سے تمام چیزیں آ رہی ہیں، اس کی ایک کلیئرٹی آپ کے دماغ میں ہو۔ تو انشاءاللہ اوقات کے بارے میں ڈیٹیل گفتگو ہم درس حدیث میں یا درس بخاری و مسلم میں کریں گے، لیکن سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی کے نزدیک عصر کا وقت شروع کب ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں ظہر کا وقت رہتا ہے جب انسان کی ہائٹ کے برابر اس کا سایہ ہو جائے، اس وقت تک ظہر کا وقت باقی رہتا ہے،
اور جیسے ہی ہائٹ کے برابر سایہ ہوا ظہر کا وقت ختم اور عصر کا وقت شروع. اکثر لوگ ہم سے آ کے سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ مفتی صاحب وہ آپ کی مسجد میں بڑی لیٹ نماز ہے بھائی, یاسین مسجد کے اندر بھی لیٹ ہو رہی ہے, لیکن ہم نے فلاں جگہ پڑھی تھی وہاں تو 4 بجے پڑھ لی تھی سر, ایپک میں پڑھی تھی, یا ہماری ساری مسجد اللہ کے گھر ہیں, ہم نے فلاں مسجد میں پڑھی تھی وہاں جلدی ہو گئی تھی. تو یہ یاسین مسجد میں یا نوری مسجد میں یا دیگر مسجد مکہ مسجد میں یہ لیٹ کیوں ہو رہی ہے؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو لوگ ہیں یہ شرعی معاملات میں فالو کرتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کو, حضرت نعمان بن ثابت کو. حضرت نعمان بن ثابت یہ کہتے ہیں کہ عصر کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں عصر کا وقت شروع ہوتا ہے جب سایہ انسان کی ہائٹ کا ڈبل ہو جائے, ڈبل شیڈو آپ کہہ لیں. یعنی آپ جب دیکھتے ہیں نا جب شام ہونے لگتی ہے تو سائے ایسے ہو جاتے ہیں لمبے لمبے, آپ بندے کا سایہ بھی دیکھیں گے, آپ کھڑے یہاں پر ہوں گے سایہ آپ کا وہاں ہوگا, یعنی آپ کی ہائٹ کے جب ڈبل ہو جائے گا تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک عصر کا وقت تب شروع ہوتا. تو جو لوگ اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں یا امام ابو حنیفہ کے ماننے والے ہیں وہ عصر پر پڑھتے ہیں سایہ 2 مثل ہونے کے بعد, اور جو امام شافعی کے ماننے والے ہیں, امام مالک کے ماننے والے ہیں, امام احمد بن حنبل کے ماننے والے ہیں, وہ پڑھتے ہیں جب سایہ ہائٹ کے برابر ہو مثل اول کے اندر ہی ان کے نزدیک عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. تو دونوں ائمہ سر کے تاج ہیں, امام مالک بھی ہمارے سر کے تاج ہیں, امام شافعی کوئی اختلافی مسئلہ بھی نہیں ہے, کوئی اول وقت میں پڑھ لے تب بھی اثر ہو جائے گی. ہم حنفی مقلد ہیں تو ہم سایہ مثل کے اندر پڑھتے ہیں. اور یہاں تک کہ آپ کو میں بتاؤں امام ابو یوسف جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد, ان کے نزدیک بھی رائے وہی ہے جو امام مالک کی, امام شافعی کی, امام احمد بن حنبل کی ہے. تو اگر کوئی بندہ مثل اول کے اندر بھی کبھی کسی معاملے میں پڑھ لے نماز, انہیں پڑھنا پڑ جائے, تو اگر پڑھ لے گا تو اثر ہو جائے گی اس کی. یہ کوئی اتنا شدت کا مسئلہ نہیں ہے, تو سانس بھی لینے دیا جائے امت کو. اتنے چھوٹے چھوٹے مسائل میں اتنا زیادہ ہم جکڑ دیتے ہیں اور اس میں اتنی سختی دکھاتے ہیں کہ دین اتنی سختی نہیں کر رہا ہوتا جتنا مولوی سختی کر رہا ہوتا. تو ہمیں تھوڑا ریلیکسیشن دینی چاہیے. جہاں سختی دینی ہے توحید کا معاملہ, جو ہمارے بلیوز ہیں, جہاں ختم نبوت کا معاملہ آئے گا, جہاں توحید و شرک کا معاملہ آئے گا, جہاں رسالت کا معاملہ آئے گا, وہاں ہم اپنے جگہ اٹل رہیں گے, کمپرومائز نہیں کریں گے. لیکن جو فروعی مسائل ہے, رفع دین کا مسئلہ ہے, زور سے آمین کہنے کا مسئلہ ہے, ناف کے نیچے ہاتھ باندھو کہ ہاتھ سینے پہ باندھو, یہ مسئلے ایسے نہیں اس میں ہم لوگ شدت دکھائیں. اگر کوئی ہماری صف میں کھڑا ہے زور سے آمین کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں. کوئی ہاتھ سینے پہ باندھا ہوا ہے, کوئی ناف کے نیچے باندھا ہوا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. کوئی جناب والا رفع دین کر رہا ہے, کوئی نہیں کر رہا, کوئی مسئلہ نہیں. یہ سارے ائمہ نے اپنی ریسرچ سے ثابت کیا ہے. تو تھوڑی فلیکسیبلٹی, تھوڑا اسپیس دیں لوگوں کو تاکہ لوگ آپ سے جڑیں, نہ کہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایشو بنا کر امت کو ڈیوائیڈ کریں. یہ فروعی مسائل ہیں, ان کے اندر ریلیکسیشن دیں. ہم اثر دیر سے کیوں پڑھتے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا, اور شافعی اور مالکی اور حنبلی جلدی کیوں پڑھتے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا. دونوں اپنی جگہ ٹھیک ہیں, کیونکہ دونوں ائمہ, دونوں طبقات جو ہیں وہ اماموں کی ریسرچ کو ہی فالو کر رہے ہیں, اور اماموں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا. انہوں نے بھی قرآن و حدیث کو پڑھا, جو ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی حدیث کو لے کر, قرآن کو لے کر, وہ انہوں نے امت تک پہنچا دی. اب آپ پر یہ اٹس اپ ٹو یو کہ آپ کو کس امام کی ریسرچ پسند آ رہی ہے, آپ اس کی تقلید کر لیجیے, یا آپ اپنے اندر اتنا ملکہ پیدا کر لیجئے کہ آپ کو تقلید کی حاجت نہ رہے. قرآن اور حدیث میں آپ اتنا غور و خوض کرنے کے قابل ہو جائیں, اس کے ایک ایک لفظ کی میننگ اور اس کے معنی و مفہوم کے قابل ہو جائیں, تو خود قرآن کے مسائل نکالنے لگے. لیکن ہر بندے کے اندر کیپیبلٹی نہیں ہوتی, بلکہ ہر بندہ کیا, ہر عالم بھی اپنے لحاظ سے مجتہد نہیں ہوتا ہے. عالم بھی ہوتا, وہ کسی امام کی ریسرچ کی جو 1400 سالوں میں ہوئی ہے وہ فالو کر رہا ہوتا. تو اللہ کہہ رہا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس, نماز کو قائم کیجئے زوال آفتاب کے بعد سے, ظہر, عصر, مغرب, الی غسق اللیل, آدھی رات تک. اس میں عشاء بھی آ گئی. کتنی نماز ہو گئی؟ 4. کون سی رہ گئی؟ فجر رہ گئی. اس کا دیکھیں الگ سے ذکر کیا جس میں آپ اور ہم بیٹھے ہوئے. تو فجر کی ضرور پابندی کریں. اللہ نے کہا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل, نماز کو قائم کرو زوال آفتاب کے بعد سے لے کر آدھی رات تک. وقرآن الفجر, اور فجر کا قرآن. فجر کا قرآن سے مراد ہے فجر کی نماز, اور فجر کی نماز میں قرآن. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے زیادہ طویل قرات فجر کی نماز میں کیا کرتے تھے. حضور کی سنت ہے. ہم تو بعض اوقات جو ہے وہ چھوڑ قرات کر دیتے ہیں,
لیکن اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ رہی ہے کہ حضور نے فجر کی نماز میں لمبی لمبی قرات کی ہے، طویل قرات کی ہے، کیونکہ یہ اللہ کہہ رہا وقرآن الفجر، اور فجر کا قرآن، اور فجر کا قرآن کیوں؟ اب قرآن اس کی فضیلت بیان کر رہا ہے، ان قرآن الفجر کان مشہودا، اور جو فجر کا قرآن ہے کان مشہودا، وہ مشہود ہوتا ہے۔ مشہود سے دو مراد ہیں، ایک مراد یہ ہے کہ بندے کا قلب پانچوں نمازوں میں سب سے زیادہ حاضر فجر میں ہوتا ہے، کیونکہ آپ سو کے اٹھ کے آئیں فریش ہیں، بالکل نماز میں کھڑے ہوئے تو ابھی کوئی نئے نئے خیالات آ نہیں رہے آپ کے پاس۔ اب جب فجر کے بعد گھر جائیں گے، واٹس ایپ دیکھیں گے، کسی کے میسج کو پڑھ لیں گے، کوئی نیوز پڑھ لیں گے، ظہر میں اب آئیں گے، صبح سے اٹھے ہوئے ہیں، ظہر تک کمپنی کی بات بھی، بیگم کی بات بھی، بچوں کی بات بھی، نیوز کی بات بھی، ساری سیاست بھی آپ لوگوں کو ہی کرنی ہے، تو ساری سیاستوں کی باتیں بھی آپ نہیں کرنی ہے، تو ساری دماغ میں باتیں چل رہی ہیں۔ اب ظہر میں وہ فریشنس نہیں ہے، عصر میں وہ حضوری نہیں ہے، دماغ کی حضوری نہیں ہے۔ مشہود نکلا ہے شاہد سے، شاہد کا معنی ہوتا ہے حاضر ہونا، تو اللہ کہہ رہا بے شک فجر کا جو قرآن ہے کان مشہودا، وہ ایسا قرآن ہے کہ اس وقت آپ کی حضور قلب ہوتی ہے، آپ کی توجہ، آپ کا دل، آپ کا دماغ اللہ کی بارگاہ میں۔ دوسرا معنی کان مشہودا جو اکثر مفسرین نے لیا وہ یہ ہے کہ بے شک فجر کی نماز کا وقت، فجر کا جو قرآن ہے کان مشہودا، یہ فرشتوں کی حاضری کا وقت ہوتا ہے۔ ہر نماز کے اندر فرشتے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن اس کو حاضری کا وقت کیوں کہا؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ظہر میں نہیں ہوتے، عصر میں نہیں ہوتے؟ تو اس کے متعلق علماء نے ایک حدیث کو جوڑا ہے اس آیت کے ساتھ کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ دن اور رات کے فرشتوں کی ڈیوٹیاں دو اوقات میں چینج ہوتی ہیں۔ ابو ہریرہ فرماتے، صحیح مسلم میں روایت ہے، ایک وقت ہے عصر کا اور ایک وقت ہے فجر کا۔ عصر والے آتے ہیں، پوری نائٹ کی شفٹ گزارتے ہیں، اور جب فجر کا نماز ہوتی ہے، فجر کا قرآن پڑھا جاتا ہے، تو یہ فجر کے اندر نائٹ ڈیوٹی والے جا رہے ہوتے ہیں، اور دن کی ڈیوٹی والے، تو یہ ان کے ملنے کا وقت ہے۔ تو آپ کا قرآن کتنے فرشتے سن رہے ہیں؟ رات کی ڈیوٹی والے بھی سن رہے ہیں اور دن کی ڈیوٹی والے بھی سن رہے ہیں۔ پھر ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی بارگاہ پہنچتے ہیں تو اللہ رات والوں سے پوچھتا ہے کیا دیکھ کر آئے ہو بھائی؟ تو مالک وہ کہتے ہیں مالک ہم جب گئے تھے تب بھی وہ تجھے یاد کر رہے تھے، اور اب آئے ہیں تو جب بھی تیرے بندے تجھے ہی یاد کر رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ جانتا ہے بندے کیا کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کی زبانوں سے اپنے بندوں کی تعریف کروانا چاہتا۔ تو کہ کیا کر رہے تھے؟ کہ مالک وہ تجھے یاد کر رہے تھے جب گئے تھے۔ اب بندہ فجر کی نماز کا پابند ہو تو فجر میں جب آئیں فرشتے تو دیکھیں کہ جناب یہ تو فجر میں ہی موجود ہے۔ اور پھر اگلی ڈیوٹی کون سی ہے؟ عصر کی، حافظوا علی الصلاۃ والصلوات الوسطیٰ، اور حفاظت کرو درمیانی والی نماز کی۔ بہت سے لوگوں کی عصر زیادہ مس ہو جاتی ہے، تو عصر کی نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ تو یہاں فرمایا ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ بے شک جو فجر کا قرآن ہے وہ حضوری کا وقت ہے۔ آخری آیت 79، اور ایک نماز اور زیادہ ہے، یہ تو 5 ہو گئی۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کے حصے میں فتحجد، نیند سے بیدار ہو کر تہجد کو ادا فرمائی۔ اور کس کے ساتھ ادا فرمائیے؟ بھی کا لفظ ضرور یاد رکھیے۔ فتحجد بھی، رات کے حصے میں تہجد کو ادا کیجئے، بھی اس قرآن کے ساتھ۔ اب ہمارے یہاں ایک تو اللہ ہمیں فجر میں اٹھنے کی توفیق دے، اور کچھ لوگ اکثر سوال کرتے ہیں کہ حضرت میں تو پوری رات کا جاگا ہوا ہوں، 2 بج گئے تو تہجد پڑھ کے سو جاؤں؟ تو لغت کے اندر یہ ہے کہ تہجد کا معنی ہی یہ ہے نیند سے بیدار ہونا۔ تو اگر آپ نے سوئے نہیں عشاء پڑھ کے، رات میں جب بھی کوئی نماز پڑھیں گے وہ قیام اللیل تو ہو سکتا ہے، تہجد نہیں ہوگی۔ تہجد اسے ہی کہیں گے، لفظ تہجد اس کی لٹرلی میننگ یہ ہے نیند سے بیدار ہونا۔ تو تہجد وہی نماز ہے کہ آپ نے عشاء کے بعد کچھ دیر نیپ لے لیا ہو، 1 گھنٹے کی نہیں نیپ لے لیا ہو، آپ نے تھوڑی دیر سو گئے ہو آپ، اس کے بعد جو اٹھیں گے جو آپ نے پڑھی وہ آپ کی تہجد ہے۔ کتنی رکعتیں پڑھنی چاہیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ الگ تعداد ثابت ہے۔
سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا حضور کی رات کی نماز کیسی تھی؟ اب یہ روایت جو ہے وہ جو 8 رکعت تراویح کے ہمارے دوست جو ہیں وہ دلیل دیتے ہیں، وہ اس روایت کو دلیل بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں بخاری میں روایت ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ پوچھنے والے نے یہ نہیں پوچھا کہ حضور کی رمضان کی رات کی نماز کیسی تھی، اس نے سوال کیا کیا؟ حضور کی رات کی نماز۔ امام مسلم نے اسے کتاب التہجد میں نقل کیا، کتاب التراویح میں نقل نہیں کیا اس روایت کو، جس روایت کو ہمارے جو 8 رکعت والے بھائی ہیں وہ پیش کر رہے ہوتے ہیں سید عائشہ کی روایت کو، سید عائشہ کے جواب دے رہی ہیں، کیونکہ جنرل سوال ہے اور ہمیشہ کے لیے سوال ہے کہ حضور مستقل کتنی پڑھتے ہیں۔ تو سید عائشہ نے کہا رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ ہو، حضور 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ تو اب اس 11 رکعت میں پوچھنے والے نے پورے سال کی رات کی نماز پوچھی تھی، سید عائشہ صدیقہ نے جواب دیا رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ ہو، کیونکہ وہ سوال کرنے والا پوچھ کس کے بارے میں رہا تھا؟ پوچھ رہا تھا رات کے سال بھر کے قیام کے متعلق۔ سید عائشہ نے فرمایا 11 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، یعنی 8 رکعت تہجد کی اور 3 رکعت وتر کی۔ ایک روایت میں ہے حضور علیہ السلام نے کم از کم 7 رکعتیں پڑھی ہیں۔ حضور کی عادت کیا تھی کہ حضور عشاء پڑھتے تھے، اس وقت وتر نہیں پڑھتے تھے۔ وتر کے لیے یہ تو ہم نے عشاء کے ساتھ ہم وتر پڑھ لیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت نہیں تھی عشاء کے ساتھ آئے وتر بھی پڑھ لیا۔ ہم تو اس لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ عشاء میں شیطان بڑا ورگلا رہا ہوتا ہے، بندہ آتا ہے اور بندہ سوچتا ہے گھر چلا گیا تو وتر بھی چلے جائیں گے۔ حضور کا معمول یہ تھا کہ حضور نے عشاء کی نماز پڑھی اور پھر حضور علیہ السلام رات کے اس حصے میں جس حصے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد ادا فرماتے تھے تو حضور تہجد کے ساتھ وتر کو جوڑتے تھے۔ تو حضور نے 7 رکعتیں جو ہیں وہ تہجد کس طرح ادا فرمائی ہیں، 4 رکعتیں 2 کر کے تہجد کی اور 3 رکعتیں وتر کی۔ اس طرح 11 رکعتیں 8 رکعتیں تہجد کی اور پھر 3 رکعتیں وتر کی۔ تو پھر وہ جو 11 رکعتوں والی روایت ہے وہ ہمارے دوست ہمارے بھائی جو 8 کے قائل ہیں وہ جو ہیں وہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ جو روایت ہے یہ 8 پر دلیل۔ حالانکہ یہ اگر آپ تمام کتابوں کو مطالعہ کریں، میرا موضوع یہ نہیں ہے، میں اس لیے اس پر زیادہ گفتگو نہیں کروں گا۔ اچھا زیادہ بحث وہ کر رہے ہوتے ہیں جنہیں 8 بھی نہیں پڑھنی، یہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ 8 ہمارے بھی کچھ لوگ ہیں 8 اچھا 8 پڑھ کے 12 رکعت تک ایپک کی پارکنگ میں یا نوری مسجد کی پارکنگ میں گپے لڑا لیں گے، جائیں گے گھر پہ وہی 12-1 بجے جانا، وہی 12 رکعت مسجد میں کھڑو کر ہی پڑھنی ہے، 8 رکعت بحث ہو رہی ہے اور 8 بھی اللہ الامان والا حفیظ ہے۔ تو ہم اس موضوع کو بحث نہیں بنا رہے، لیکن سمجھا رہے ہیں کہ جو روایت پیش کی جا رہی ہے 20 رکعت تراویح کے خلاف، وہ روایت تراویح کے متعلق ہے ہی نہیں، وہ روایت ہے تہجد کے بارے میں۔ اور تہجد میں ہم اٹھے، ہم نے کیا کیا، جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں بہی سے، ہم نے تہجد میں اٹھے قل هو اللہ احد پڑھی، انا اعطینہ پڑھی، قل هو اللہ احد پڑھی، انا اعطینہ پڑھی، 4 رکعت پڑھ لی۔ اللہ کہہ رہا ہے رات کے اندر پیارے تہجد ادا فرمائیے بھی اس قرآن کے ساتھ۔ بھائی ہر نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے، تو تہجد کا معنی کیا ہوا؟ قرآن کے ساتھ ہی اس میں قرآن زیادہ پڑھی ہے رات کے وقت میں جب اٹھیے۔ اب معاملہ یہ کہ ہمیں قرآن اتنا یاد نہیں ہوتا، اس لیے ہمارے پاس میرے پاس جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں، بچہ اگرچہ میرے پاس حفظ نہیں کر رہا یا حفظ کرنے کا بچے کا ذہن نہیں ہے، جو بچیاں میں پڑھاتا ہوں ان کے پاس بھی میں کم از کم ہر بچے کو جو میرے پاس پڑھ رہے ہیں، بچیاں ہوں کہ بچے، ان کو میں 30واں پارہ پورا یاد کرواتا ہوں۔ کم از کم زندگی میں اتنا قرآن تو یاد ہو کہ کم از کم جب اللہ کی بارگاہ میں کبھی تہجد میں کھڑا ہونے کا موقع مل جائے تو آدمی کبھی اما یتساءلون پڑھ دے، کبھی والنازعات پڑھ دے، کبھی عبس وتولی پڑھ دے، کبھی ویل للمطففین پڑھ دے۔ اور ہم نے 50 سالہ زندگی میں جب بھی پڑھی ہے تو الم ترا سے ناس تک یاد ہے، بس ہم سمجھتے بھائی چیمپئن ہو گئے ہم، ہر لقات میں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اور کچھ کو تو یہ بھی یاد نہیں ہے، کچھ نے سوچا ہوا بس زندگی بھر قل هو اللہ پڑھنی ہے اور انا اعطینہ پڑھنی ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ تہجد میں کھڑے ہوئیے، میں آپ کو سمجھا، آپ یہ نہیں کہ سمجھیے کہ مفتی صاحب تو آج جو ہے وہ ٹونٹ مار رہے ہیں، میں ٹونٹ نہیں مار رہا میرے دوستوں، لیکن سمجھانے کا مقصد کم از کم اتنا قرآن تو یاد کر لو یار، یاسین یاد کر لو، یاسین شریف یاد کر لو، سورہ رحمان یاد کر لو، سورہ ملک یاد رکھ لو۔ یاد کر کے جب اللہ کی بارگاہ میں رات کے 3 بجے کھڑے ہو کر سورہ رحمان پڑھو گے نا تو آنکھوں سے آنسو نکلیں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اتنا تو قرآن یاد کر لیں، اتنا تو یاد کر لیں، کم از کم میاں بیوی آپس میں کمپٹیشن کر لیں
کہ کون پہلے سورہ یاسین کو یاد کرتا ہے؟ تو آپس کے اندر ایک دوسرے کو میاں بھی سنائے بیوی بھی سنائے، کم از کم یاسین یاد ہو جائے، اور پھر اس کو نمازوں میں پڑھنے کی عادت بنائیے. یہی اللہ تعالیٰ فرما رہا. پھر فرما رہا نافلۃ لک، پیارے یہ جو تہجد ہے یہ آپ کے لیے زیادہ ہے. اس کا ترجمہ علماء نے یہ کیا ہے. کچھ علماء کہتے ہیں کہ عام امتی پر 5 نمازیں فرض ہیں اور حضور پر 6 نمازیں فرض تھیں اس آیت کی وجہ سے، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے نافلۃ لک. نافل کس کو کہتے ہیں؟ نفل کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ کام جو فرض سے زیادہ ہو، فرض نہ ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ 2 چیزیں کیٹیگرائز کی گئی ہیں، ایک ہوتا ہے فرض، ایک ہوتا ہے نفل. جو چیز فرض نہیں ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ اور اس نفلی کام کو اگر حضور کر لے تو وہ نفلی کام کیا بن جاتا ہے؟ سنت بن جاتا ہے. اور حضور نے اگر اس نفلی کام کو مستقل کیا ہو تو وہ سنت مؤکدہ بن جاتا ہے. اور حضور نے کبھی چھوڑا ہو کبھی کیا ہو وہ کام کیا بن جاتا ہے؟ سنت غیر مؤکدہ بن جاتا. تو ہر وہ کام جو فرض کے علاوہ ہو وہ نفلی ہے. یعنی اگر کوئی کہتا ہے سنت جو ہے وہ نفل ہے تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن نفلی ہے، لیکن وہ کون سی نفل ہے؟ جس کو رسول اللہ نے مستقل کیا. تو اللہ نے کہا نافلۃ لک، پیارے یہ آپ کے لیے زیادہ ہے. اب ایک ترجمہ تو علماء نے یہ کیا کہ حضور کے لیے 6ٹی نماز فرض تھی، اور ایک ترجمہ علماء نے یہ کیا، اس کا معنی یہ بیان کیا ہے کہ پیارے یہ 5 نمازوں کے علاوہ ایک اور ہے آپ کی ساری امت کے لیے. تو تہجد کی پڑھنے کی عادت بنائیے. الحمدللہ یہاں سب اکثر لوگ جلدی اٹھتے ہیں، تھوڑا جلدی اٹھ جائیں، تہجد کی عادت ادا کر لیں. اور پیارے جو آپ کو پریشانی ہو رہی ہے، آیت مکمل جو ہو رہی ہے اس کے اوپر اہم بات ہے وہ بھی ایک کیونکہ آج کا جو درس ہے اس کی ایک آیت، اس کے اندر معنی، اس کی کیا کیا کمالات ہیں، اس پر ہم اگر 1 گھنٹے کا بھی بیان کر لیں تو ناکافی ہے. اگر آپ یہ تہجد ادا کریں گے، آپ رات میں قیام کریں گے، قرآن پڑھیں گے، تو پیارے ہم جانتے ہیں آپ پر مشکل آ رہی ہے، لیکن جب آپ قیام اللیل کریں گے اور نمازوں کی پابندی کریں گے تو اللہ کرے گا کیا؟ عسیٰ ان یبعثک، یہ جو آیت 79 اینڈ ہوئی ہے، عسیٰ ان یبعثک، ان قریب ہم آپ کو، ربک، آپ کا رب کیا کرے گا؟ مقام محمودا، آپ کو اس مقام پر پہنچا دے گا جو محمود ہے. یہ مقام محمود کیا ہے؟ آپ کو یاد ہو کہ ایک زمانے میں ہمارے پاکستان میں ٹی وی چینلز پر دعا آتی تھی اذان کی. وہ کیا دعا تھی اگر یاد ہو آپ کو؟ اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ، آگے کیا تھا؟ والصلاۃ القائمہ آت سیدنا محمد الوسیلۃ والفضیلہ والدرجۃ الرفیعہ وبعثہ مقاما محمودا. اس کا ترجمہ کیا پڑھتے تھے ہم؟ اے اللہ اپنے حبیب کو اس مقام محمود پر فائز کر دے جس کا تو نے ان سے، یاد ہے آپ کو ماشاءاللہ، یعنی بتا دیا آپ نے سب پی ٹی وی کے دور کے. ہاں میرا وہ دور نہیں ہے، بتا دوں آپ کو، آپ سمجھے بھائی مفتدی بھی بہت پرانے، ٹھیک ہے. تو اے اللہ ہمیں اس مقام محمود پر فائز کر دے جس کا تو نے ان سے، یہ ہم دعا پڑھتے تھے، حدیث کی حد دعا ہے. اور قرآن بھی محمود کو استعمال کر رہا ہے، مقام محمود پر ان قریب آپ کو فائز کر دیں گے. یعنی ہم دعا بھی حضور کے لیے نماز کے بعد کر رہے ہیں مقام محمود کی، اور اللہ بھی وعدہ کر رہا ہے کہ اے حبیب ان قریب فائز کریں گے. مراد کیا ہوا کہ ابھی مقام دیا گیا نہیں ہے. تو پہلے سمجھیے یہ مقام محمود کیا ہے. یہ جو آخری جملہ میں نے پڑھا ہے مقام محمود کو سمجھانا ضروری ہے، اسی پر اختتام ہے. مقام محمود کس کو کہتے ہیں؟ پہلے تو سمجھیے حمد کا معنی کیا ہے. حمد کا معنی ہوتا ہے تعریف. محمود اس کو کہتے ہیں جس کی تعریف کی جاتی ہے. محمود کا معنی جس کی سب تعریف کریں، اس شخص کو کہیں گے یار یہ بڑا محمود ہے. کیوں؟ کیونکہ سب اس کی تعریف کرتے ہیں. اب یہ مقام محمود کیا ہے؟ مقام محمود یہ ہے کہ پیارے ایک تو وہ لوگ ہیں دنیا میں جو ایمان لے آئے ہیں. جو ایمان والا ہے وہ تو تیری تعریف کرتا ہی کرتا ہے، لیکن جو کافر ہے، جو مشرک ہے، جو مشرکین مکہ ہیں، یہ تو تیری بے ادبی کرتے ہیں، نہ تیری دعوت کی تبلیغ کرتے ہیں، نہ تیری دعوت کی تعریف کرتے ہیں. تو آپ کا دل رنجیدہ ہوتا ان پریشانیوں کو دیکھ کر. تو پیارے ایک وہ مقام دیں گے تجھے جس وقت ان مشرکین سے بھی تعریف کروائیں گے. بھائی محمود وہی ہے نا جس کی سب تعریف کرے. تو اس دنیا میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد ہیں، سب سے زیادہ تعریف کیے گئے ہیں. محمد کا معنی جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے. حضور کا نام ہی ایسا ہے اور حضور کی ہستی ایسی ہے
کہ کائنات میں سب سے زیادہ جس کی تعریف کی گئی ہے وہ حضور کی ذات. لیکن اب بھی سب تو تعریف نہیں کرتے نا. مسلمان ہی تعریف کرتے ہیں, مشرک تو آج بھی برائی کرتا ہے, کافر تو آج بھی الٹے سیدھی کلمات کہتا ہے, کارٹون بناتا ہے اعوذ باللہ تعالی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا اے حبیب ایک ایسا دن لائیں گے جس دن یہ سب کے سب تیری تعریف کریں گے. وہ دن کب آئے گا؟ وہ مسلم کی حدیث سمجھیے جس کو پورا مفہوم آپ کے سمجھ میں آ جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں, امام مسلم نے صحیح مسلم میں طویل ایک روایت نقل کی ہے. امام مسلم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا جو ہوگا 50,000 سال کا. کتنے دن ہوگا؟ قرآن نے بھی اس کا ذکر کیا, مقدارہ 50,000 سنہ. 50 50 الف مانے ہزار, 50,000 سال کا قیامت کا ایک دن ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدھا دن گزر جائے گا, حساب اللہ تعالیٰ شروع نہیں فرمائے گا, لوگ کھڑے رہیں گے. آدھا دن گزر جائے گا, کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. اب سوچئے اس وقت کی شدت کا. تو آدھا دن گزر جائے گا تو رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپس میں مشورہ کریں گے, یار کوئی سفارشی ڈھونڈو جو اللہ سے ہماری سفارش شروع کرے, سفارش کرے تو ہمارا حساب شروع. تو اب آپس میں لوگ مشورہ کریں گے کہ بھائی سفارشی کس کو بنائیں. تو کچھ لوگ مشورہ دیں گے کہ بھائی اس موقع پر سفارشی بناؤ جو ابو الانسان ہیں, انسانوں کے باپ ہیں, اور وہ کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم کے پاس چلتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام ہماری سفارش کریں گے تو اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع فرمائے گا. اب حضرت آدم کے پاس لوگ جائیں گے. حضرت آدم فرمائیں گے آج اللہ اتنے جلال میں ہے, نہ اس سے پہلے کبھی اتنا جلال فرمایا ہے, نہ اس کے بعد کبھی اتنا جلال فرمائے گا. تو جاؤ کسی اور کی طرف جاؤ. اذهبوا الی غیری. ایک حدیث میں الفاظ ہیں کہ مجھے تو اس بات کا خوف ہے کہ وہ جو جنت میں میں نے اس درخت سے کچھ کھا لیا تھا تو کہیں اللہ میری اس معاملے پر پکڑ نہ کر لے. جاؤ اذهبوا الی غیری. حدیث کے الفاظ ہیں انبیاء کہیں گے اذهبوا الی غیری, جاؤ کسی اور کی طرف جاؤ, آج اللہ بڑے جلال میں. لوگ جب حضرت آدم کے پاس سے ہو کر آئیں گے پھر سوچیں کہاں جائیں. تو کہیں روایت میں حضرت نوح کے الفاظ ہیں, کہیں حضرت یوسف کے الفاظ ہیں. ترتیب بار الغرض میں مختصر کرتا ہوں, بڑی طویل حدیث ہے مسلم میں. ترتیب بار وہ ایک ایک نبی کے پاس جائیں گے اور سب یہی جملہ کہیں گے آج اللہ بڑے جلال میں ہے, اذهبوا الی غیری, کہیں اور جاؤ. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے تو حضرت عیسیٰ بھی یہی جواب دیں گے. تو وہ کہیں گے حضرت آپ بتائیے کہاں جائیں, آپ مشورہ تو دے دیجئے کہ اب اللہ تعالیٰ آج کے دن کس کی بات کو قبول کر لے گا, آپ بتا دیجئے کہ ہم کہاں جائیں. تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے آج ایک ہی ہستی ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو ریکویسٹ کر سکتی ہے, فریاد کر سکتی ہے. وہ کون ہے؟ فرمایا وہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اب تمام لوگ, اب یہ جو لوگ ہیں, اب سوچئے وہ مقام محمود یاد رکھیے, سب تعریف کریں اور یہ حدیث کو یاد رکھیے. اب یہ سارے لوگ جس میں مشرکین بھی ہیں, یہودی بھی ہیں, نصارہ بھی ہیں, مومن بھی ہیں, یہ سب لوگ حضور کی بارگاہ میں جائیں گے اور آپ سے کہیں گے کہ یا رسول اللہ آپ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر دیں کہ اللہ تعالیٰ حساب شروع کر دے. سب نے کہا ہوگا اذهبوا الی غیری, جاؤ کسی اور کی طرف. میرے آقا کیا فرمائیں گے؟ انا لہا, گھبراؤ نہیں, انا لہا, میں اسی کام کے لیے ہوں. حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ انا لہا, انا مانے میں, لہا اسی لیے, پریشان نہ ہو میں اسی لیے ہوں. اب رسول اللہ کیا کریں گے؟ امام حاکم نے اپنی المستدرک میں لکھا, اور صحیح مسلم میں بھی روایت, حضور جائیں گے اللہ کے عرش کے پاس, اور اللہ کے عرش کے پاس جا کر حضور منہ سے کچھ نہیں کہیں گے. یہ اللہ کی بارگاہ کا ادب حضور نے سکھایا ہے. اللہ کی بارگاہ میں جا کر ایک دم فریاد نہیں کریں گے, بلکہ حضور علیہ السلام اللہ کے عرش کے سائے میں جا کر حضور علیہ السلام سجدے میں جائیں گے, اور سجدے میں جا کر حضور کہیں گے سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی. حضور تسبیح بیان کریں گے. تو اب حضور نے کہا کچھ نہیں ہے. اب دیکھیں سب کہہ رہے ہیں اللہ جلال میں, لیکن حدیث کے الفاظ دیکھیں اللہ پیارے سے کیا کہے گا. اللہ کہے گا ارفع رأسک یا حبیبی, پیارے سر تو اٹھاؤ. ارفع مانے بلند کرو,
راسی کا معنی اپنے سر کو، یا حبیبی اے میرے محبوب، ارفع راسی کا یا حبیبی، اے میرے محبوب سر تو اٹھاؤ، وقل کہو تو صحیح، تسمع تم کہو گے تو تمہاری سنی جائے گی، وسل تعطا مانگو تمہیں دیا جائے گا، وشفع تشفع کما قال علیہ الصلوۃ والسلام تم سفارش کرو شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کی بارگاہ سے یہ بات سنیں گے، حضور سجدے سر اٹھائیں گے، فرمائیں گے رب ہب لی امتی، کہ اللہ میری امت کو بخش دے۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ریکویسٹ پر، اس دعا پر امام حاکم نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ ایک مسند لگائے گا اور اس مسند پر اپنے حبیب کو بٹھائے گا، ایک کرسی لگائے گا جس پر رسول اللہ کو بٹھائے گا۔ اور اب حضور کی اس دعا کی برکت سے، حضور کی اس ریکویسٹ کی برکت سے لوگوں کا حساب شروع ہوگا۔ جب لوگوں کا حساب شروع ہوگا تو مومن کا حساب بھی کس کی وجہ سے شروع ہوا؟ حضور کی وجہ سے۔ کافر کی کا حساب بھی کس کی وجہ سے شروع ہوا؟ حضور کی وجہ سے۔ تو اس لمحے جب حضور کی ریکویسٹ سے اللہ سب کا حساب کا کھاتا کھولے گا تو اس وقت مومن بھی رسول اللہ کی تعریف کریں گے، کافر بھی حضور کی تعریف کریں گے، مشرک بھی تعریف کرے گا، یہودی بھی تعریف کرے گا، اور نصارہ بھی تعریف کریں گے۔ جب سب تعریف کریں گے تو جس کی سب تعریف کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ محمود کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تو وہ جو قیامت کے دن اللہ تعالی سارے اہل محشر کو اپنے محبوب کی شان دکھائے گا اور سب سے تعریف کروائے گا، اسی مقام کو مفسرین کہتے ہیں مقام محمود کہتے ہیں۔ اسی بارے میں فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، پیارے اگر یہ تجھے تکلیفیں دیتے ہیں تو گھبرا نہیں، ان قریب تیرا رب تجھے مقام محمود پر فائز کرے گا۔ اسی کے لیے ہم دعا کرتے ہیں وبعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، اے اللہ اپنے حبیب کو اس مقام محمود پر فائز کر دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے۔ اور پھر فرمایا وبعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، پھر فرمایا وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ، جب تو ان کو مقام محمود پر فائز کر دے تو کیا ہو کہ یہ ہو کہ ان کی شفاعت سے ہمیں بہرا انک لا تخلف الميعاد، تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اس دعا کو میرے آقا کے حضور میں قبول کر لے تو اللہ نے وعدہ کیا، اور اللہ تعالیٰ حضور کی قیامت کے دن جو شفاعت ہو، اللہ رب العزت کو شفاعت کی ہم اللہ تعالیٰ کا حصہ بھی فرمائے۔ ہمارے پاس بلے عمل تو کچھ نہیں ہے، کچھ عمل دامن میں خدا کی قسم کچھ نہیں، ہم صرف معزز بنتے ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں میں اور آپ جانتے ہیں۔ کل اگر قیامت کے دن ہم بخشے گئے اللہ کی رحمت سے بخش گئے، حضور کی شفاعت ہی ہے، حضور کی وہ ریکویسٹ ہی ہوگی، وہ شفاعت ہی ہوگی جو ہمیں بخشوائے گی، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے کے ساتھ ہمارا معاملہ کر دے۔ اللہ قیامت کے دن ہمیں سرخرو فرمائے، قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ فرمائے، اور ہم وہ جو دعا کرتے ہیں ربنا لا تخزنا یوم القیامہ، کیا مطلب ہے اس کا؟ اے اللہ قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا، ربنا لا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف الميعاد، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اللہ ہم سب پر رحمتوں کی بارش نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ اس درس کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں قرآن کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، تہجد کا مجھے اور آپ کو پابند بنائے، پانچوں نمازوں کی پابندی کرنے والا بنائے۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن العظیم وزین اخلاقنا بالقرآن العظیم وادخلنا الجنة بالقرآن العظیم ونجنا من النار بالقرآن العظیم۔ اللہم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، اللہم ارزقنا شہادة في سبيلك واجعل لنا موتنا في بلد رسولك صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارزقنا زیارة الحرمین الشریفین زادهم الله شرفا وتعظیما، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذلة المشرکین والظالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. مالک کریم ہمارے ان 14 سپاروں کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. مالک کریم ان 14 سپاروں میں جو ہم نے درس میں مکمل کیے اس میں جو کچھ غلطیاں ہوئیں، اگر کہیں میں نے کچھ غلط بیان کیا ہے تو میں مانتا ہوں، اقرار کرتا ہوں اس میں میری کم علمی ہے، کم عقلی ہے، نادانی ہے. یا رب العالمین وہ میری خطا ہے. اگر کہیں مجھ سے کوئی بیان کرنے میں کسی بھی لحاظ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو اپنی رحمت سے معاف کر دے. اور جو میں نے حق بیان کیا ہے اس میں میرا کوئی کمال نہیں، تیری عطا ہے، تیرا فضل ہے، تیری طرف سے ہدایت ہے. مالک کریم جو حق بیان کیا اسے اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. اس نور قرآن کے صدقے جتنے بھائی موجود ہیں، جتنی بہنیں بھائی اس ویڈیو کے ذریعے لائیو ہمیں روزانہ سنتے ہیں، جتنے اس وقت حاضر ہیں، سب کی مشکلات کو دور فرما دے، سب کو دین و دنیا کی برکات عطا فرما دے. اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے ہماری زندگیوں میں سکون عطا کر دے، ہمارے بگڑے ہوئے کاموں کو آسان کر دے، ہماری مشکلات کو دور کر دے، ہماری اولادوں کو اور ہمیں دین پر استقامت عطا کر دے، ہمیں تہجد کا پابند بنا دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے. یا رب العالمین اس وقت جتنے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں، جس کے دل میں جو تمنا ہے، جو مراد ہے، جو حاجت ہے، جس کی تو سب کے حالوں سے واقف ہے، اس قرآن کے جو 14 سپارے ایک ایک لفظ کو ہم نے تلاوت کیا، اس کو بیان کیا، ترجمہ و تفسیر کی، ایک ایک لفظ کا صدقہ جو تیرے پاک کلام میں ہے، میرا بھائی جو میری بہن اس دعا میں شامل ہے، مالک کریم سب کی حاجتوں کو قرآن کے انوار کے صدقے پورا کر لے اور میری بھی حاجتوں کو پورا فرما لے، مشکلات کو دور فرما دے. مولا زندہ رکھ شان کے ساتھ موت آئے مسجد نبوی میں، آقا کے قدموں میں، رمضان میں، ایمان کے ساتھ. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.